نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال قاف القرآن الحكيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها زرع مزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد وقال عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء یہ آواز آ رہی چیک کر لیں یہ پورا خطبہ پریشان ہوتے ہیں تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و صحیح ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، جب ایک انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اسے فریڈم ہوتی ہے، وہ چاہے تو اچھائی کو اپنائے چاہے تو برائی کو اپنائے، اما شاکرا و اما غفور، چاہے تو اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنتے چاہے تو اللہ کا نافرمان بنتے. کوئی الگ سے پاور آ کر اب دنیا میں آنے کے بعد روکنے والی نہیں. مثال کے طور پر آپ شراب پی رہے ہو تو کوئی آ کر آپ کا شراب چھینے گا نہیں، فریڈم میں آپ کو پی لو. لیکن ایک دن آئے گا جس دن حساب کتاب دیں لیکن دنیا میں تو کوئی پاور آ کر نہیں روکے گی آپ. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو تو کوئی پاور آ کر آپ کو نہیں روک سکتے.
کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہمارے اندر ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کسی نے جھوٹ پھیلا دیا کہ لوگ ہم نے اپنے آپ سے دماغ پہ بیٹھا لیا کہ شیطان روکتا ہے. شیطان بھی نہیں روک سکتا ہے. یاد رکھو آپ اگر نیکی کا کام کر رہے ہو نا تو آپ کو نیکی سے شیطان نہیں روک سکتا. شیطان صرف کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو برائیوں کی طرف لے جا سکتا ہے. شیطان صرف اتنا کر سکتا ہے کہ آپ کو ابھار سکتا ہے لیکن روک نہیں سکتا. مثال کے طور پر آپ سو رہے ہو, اب شیطان آ کر کیا کہے گا؟ سو جا سو جا سو جا بولے گا. لیکن اگر آپ اٹھ کر تو پکڑ کے سلائے گا نہیں. تو پتا چلا شیطان بھی آپ کو نہیں روک سکتا ہے. شیطان بھی صرف اتنا اس کے پاس پاور ہے کہ وہ بیٹھ کر آپ کو لوری سنا سکتا ہے لیکن روک نہیں سکتا. اس کی مثال ایسے اگر اعلان کر دیا جائے کہ فجر کی نماز میں کل گورنمنٹ کی طرف سے 10 لاکھ روپیہ ملنے والے, سوال ہے کہ اب شیطان نہیں روکے گا کہ بھائی شیطان کے پاس تو پاور ہے نا تو کیوں نہیں روک پا رہا ہے؟ تو پتا چلا شیطان بھی نہیں روک سکتا. یہ ہم اپنے آپ کو بیوقوف بناتے شیطان روک رہا, کوئی نہیں روکتا بھائی. شیطان صرف اور صرف کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو ابھار سکتا ہے. شیطان صرف اور صرف بیٹھ کر آپ کو گناہ کی دعوت دے سکتا ہے لیکن پکڑ کے نہیں لے جائے گا. تو آپ دنیا میں آئے ہو تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے, فریڈم ہے. آپ چاہو تو شکر گزار بنو, چاہو تو نافرمانی کرنے والے بنو. لیکن ایک چیز یاد رکھنا ہے, ایک دن آنے والا ہے جس دن حساب و کتاب دینا ہے. ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا تو پھر وہ ساری زندگی اپنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزارے گا, کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ مرنے کے بعد یہ واحد شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کی وجہ سے میں بچ سکتا ہوں. اور وہ سفارش بھی اسی وقت کریں گے جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں گا. اس کی دلیل ہے حدیث کے اندر ملتا ہے 60 لمن غیر وعدی, ان لوگوں کو بھگاؤ بھگاؤ بھگاؤ. یہ میرے جانے کے بعد دنیا میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیے تھے تو امت ہی تھے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے. لیکن کیا کرتے تھے انہوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی. اور اگر کوئی کر کے رہا ہے تو اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چیز غلط ہے. تو جب انسان دنیا میں آیا ہے, اور ایک چیز اور ہے کہ دین اسلام جو ہے نا وہ فطری دین ہے. دین اسلام فطری دین ہے, اسی وجہ سے دین اسلام اتنا پھیل رہا ہے دنیا کے اندر. دین اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ آپ دین کے اندر داخل ہو گئے تو اللہ 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 کر کے بیٹھ جاؤ, بس اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا اللہ چلائے گا, سب ایسا نہیں ہے دین اسلام. دین اسلام تو ایسا ہے کہ کچھ ٹائم نکالو عبادت کرو اور نکل جاؤ باہر, رزق تلاش کرو, کچھ ٹائم عبادت کرو, اور جو دوسری نیڈس ہے باڈی کی وہ ساری چیزوں کو دین اسلام خیال رکھتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے ہمارے ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے, جو ہائی لیول پہ چلے جاتا ہے نا عبادت کے, جسے پنڈت کہتے ہیں پنڈت, اب وہ کیا ہوتا ہے پتا ہے, وہ دنیا کو ختم کر دیتا ہے, تیاگ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کونے میں جا کے اب شادی بھی نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرے گا, وہ کونے میں جا کے بیٹھ جائے. وہ الگ معاملہ ہے, دوسری حرکت شادی کرتا ہے, وہ پبلک کو نہیں پتا ہے, وہ کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور پھر وہ سب سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچی ہوئی شخص ہے کیونکہ یہ دنیا کو چھوڑ دیا, بھگوان کے چکر میں جا کے بیٹھ گئے. اب اسی طریقے سے مطلب یہ پتا چلا کہ ہندوؤں میں نیک بننے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے عیسائیوں میں بھی آپ دیکھو گے نا, تو جو پادری لوگ ہوتے ہیں نا وہ چرچ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان میں بھی اکثریت کا ایک کانسیپٹ ہے, سب کا نہیں, اکثریت کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی ہمیں دنیا چھوڑنا پڑے گا اگر ہمیں نیک بننا ہے تو. لیکن واحد دین اسلام ہے جو کہتا ہے نیک بننا ہے تو دنیا چھوڑنا نہیں پڑے گا. اگر نیک بننا ہے تو دنیا ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا. دنیا چھوڑو گے تو آپ نیک بن ہی نہیں سکتے ہو. کوئی کہتا کہ میں دنیا چھوڑ کے بیٹھ گیا, میں بہت نیک ہوں, جھوٹ بول رہا ہے, ہو نہیں سکتا نہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے عظیم شخصیت تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سب سے نیک تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک تھے, انہوں نے بھی دنیا چھوڑا نہیں ہے, انہوں نے بھی نکاح کیا ہے, انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں, انہوں نے روزے چھوڑے بھی ہے, انہوں نے بھی عبادتیں کی ہے, انہوں نے عبادتیں چھوڑی بھی ہے, وہ سیر و تفریح پر بھی نکلے ہیں, وہ گھوڑ سواری بھی کیے ہیں, وہ کشتیاں بھی لڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جنگوں میں بھی نکلے ہیں. تو پتا چلا دنیا چھوڑ کر بیٹھے نہیں ہیں. آج ہمارے اندر یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب اسلام کے اندر آ گئے, نیک بن گئے, تو اب سب چھوڑنا پڑے گا. گھوڑ سواری نہیں کر سکتے, کتنے لوگ کر پاتے گھوڑ سواری, نیک تو چھوڑ دو, جو دنیا گھوم رہے وہ بھی نہیں کر پاتے, جبکہ یہ تو ہمارے صحابہ کی سنت ہے نا, آنا چاہیے. یہ ایسی چیز ہے نا جس سے انسان
کا دل لگتا ہے ایک چیزوں میں اور وہ پھر خرافات سے بچتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے. سوئمنگ کرنا سیکھو, تیراکی سیکھو, فٹ بال کھیل لو, ایسے گیم کھیلو جو پریکٹیکل ہے, جس سے آپ کا دل نہیں لگے اور آپ برائیوں سے بچے رہیں. لیکن آج موبائل اتنا بڑا فتنہ آ گیا ہے نا, وہ جب تک ہے بندہ دوسرے کام نہیں کرے. اچھا اس میں بھی نئے نئے گیم آ گئے, فری فائر, پب جی, کیا کیا ہے وہ گٹروں پہ ڈھکتروں پہ بیٹھ کے پب جی کھیل رہے. اچھا وہ لوگوں کے بچے جو ہے نمازی ہے, ان کے بچے کھیل رہے. ارے بچہ ہے کھیلنے دو, کیا جا رہے ہیں, کھیلنے دیتے. بھائی آپ کو نہیں پتا, یہ بڑا ہوگا نا اس کی عادتیں ایسی بن جائے گی اور پھر وہ دھیرے 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 اسلام سے بہت زیادہ دور ہو جائے گا. اس کے بعد آپ چاہو گے پکڑ کر لاؤں گا, نہیں آئے گا. کئی کے سارے جب پودا نکلتا ہے نا, آپ جس طرح اس کا رخ کرو گے وہ وہاں چلا جائے گا. لیکن جب ایک مرتبہ اس نے اپنی طاقت پکڑ لی, وہ بڑا ہو گیا, اس کے بعد آپ چاہو گے اسے ٹیڑھا کرو تو وہ ٹیڑھا نہیں ہوگا, ٹوٹ جائے گا. اور آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں پر ہم دھیان نہیں دیتے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تب چاہتے وہ نیک بن جائے, اسے پکڑ پکڑ کر مسجد آئے, وہ نہیں آ رہا, وہ باپ کو بھی گالی دے رہے ہو, وہ ماں کو بھی گالی دے رہا ہے, سب کو گالی دے رہا ہے, اب وہ ٹوٹ گیا, اب وہ آپ سے دور ہو گیا. تو اسی لیے دین اسلام کہتا ہے بچپن ہی سے ان کی پرورش کرو, بچپن ہی سے ان کے اوپر دھیان دو. آج سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے, یا سب سے بڑی چیز جو دین اسلام سے نوجوانوں کو دور کرنی ہے نا, وہ نکاح میں تاخیر ہے. یا ہو سکتا ہے میری بات سے ایگری کرو یا نہ کرو, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ یہ ہے جتنی بھی برائیاں ہیں, جتنی بھی اللہ رب العالمین سے دور کرنے کی چیزیں, اس میں سب سے بڑی چیز ہے خواہشات, نفسانی خواہشات. جب تک وہ انسان کی نفسانی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے نا, وہ برائیوں میں پڑا ہوا ہے. وہ کتنا بھی کہنے میں نہیں برائی کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں, وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. بہت کم ہوں گے, 100 میں سے 1% ہوں گے, لیکن 99% لوگ ایسے ہیں جو برائیوں کے اندر ملوث ہیں. آپ خود بھی جانتے, ماں باپ بھی جانتے کہ میرا بچہ برائیوں میں ملوث ہے, لیکن بولتے کیا کہ برائی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا نکاح کا مت کیا, سوہر مشتے کر لے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں پڑ, لے کے گھوم جا باہر, پارکوں میں بیٹھے رہے. یہاں کا فیمس کیا, دلی کے پرانی قلعوں میں بیٹھے رہ جا کے, سب جگہ بیٹھ جا, لیکن نکاح کا مت کہنا, یہ ہمارے ماں باپ کا ہے بھائی مسئلہ. اور آپ کو نہیں پتا نکاح اتنا زنا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ رحم کرے. جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. اور ایمان اٹھانے کا کیا مطلب, اگر اس حال میں موت آ گئی تو ایمان پر بنا, اب موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں. موت پر اگر اس حال میں موت آ گئی بھائی تو ایمان پر نہیں مرا, وہ کفر کی حالت میں مرا ہے. اور اب اللہ کو کیا جواب دو گے, پھر ماں باپ کیا جواب دیں گے. اب ماں باپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں, یہ بڑا نہیں ہے, ہم کیا کریں. لیکن اکثر یا زیادہ تر یہی کیس آ رہا ہے کہ ماں باپ رکاوٹ ہے نکاح کے معاملے میں. ہمیشہ نہیں, کچھ ہے جو اچھے بچارے, لیکن زیادہ تر ماں باپ نکاح کے معاملے میں رکاوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, آگے بھی آؤں گا کہ کیسے رکاوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباء, جیسے ہی آپ کو استطاعت ہو گئی ہے شادی کی, فلیتزوج, فوراً کیا کرو, نکاح کرو. فإنہ اغض للبصر, سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہوگی. پتا چلا کہ اگر نکاح میں تاخیر ہے تو نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی. آپ کتنا بھی کہہ لو, آپ جان بوجھ کے بیٹھیں گے باہر جا کے کہیں کوئی دکھ جائے, کونے کپاڑے میں دکھ جائے کہیں کوئی, اور اچھا نہیں تو اب تو موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. اچھا موبائل اچھی چیز بھی ہے, ایسا نہیں کہ ہر چیز کے دونوں پہلو ہوتے, لیکن اکثر زیادہ تر انسان اس طرف راغب ہوتا ہے جو برائیاں ہیں. اب موبائل میں برائیوں کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے. ایک اسکرول کر رہا ہے تو لڑکیاں آ رہی ہے, دوسرے پہ دین آ جا رہا ہے, وہ بہت متقی پرہیزگار بن کے دین سن رہا ہے, وہ اسکرول کر رہا ہے, لڑکیاں آ جا رہی ہے. اب وہ کتنا بھی بچنا چاہے بچ نہیں پا رہا ہے. وہ اس کا بڑا ریزن ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے, اگر استطاعت ہے تو نکاح کرنا پڑے گا. اب آپ کہہ سکتے ہیں استطاعت نہیں ہے تو اس کی بھی, اس کا بھی حل بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فإنه أغض للبصر, نکاح کا فائدہ یہ ہوگا آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہوگی. وأحسن للفرج, آپ کی شرم کا کی حفاظت ہوگی. ومن لم يستطع, اگر آپ کو استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو, فعليه بالصوم, تو روزے رکھو. اب کتنے لوگ روزے رکھ رہے مجھے بتاؤ, کتنے نوجوان جو روزے رکھ رہے, نہیں رکھ رہے. اب روزے نہیں رکھ رہے مطلب غلط کام میں ملوث ہے ہی ہے, وہ آپ کتنا بھی چھپا لو ہے ملوث. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ استطاعت نہیں ہے روزے رکھو گے تو برائیوں سے بچ سکتے ہو. وہ آگے بتایا فإنه له وجاء, کیونکہ جو روزہ ہے نا وہ آپ کو برائیوں سے روکتا ہے, وہ ڈھال بن جاتا ہے, آپ برائیوں کی طرف نہیں جاتے. آپ جب بھوکے رہتے
کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آج نکاحوں میں رکاوٹ ہے؟ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آج نکاحوں میں رکاوٹ ہے؟ سب سے پہلی چیز آج کے ٹائم پر جو رکاوٹ ہے وہ ایجوکیشن. ایجوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر بیٹی کا باپ کیا چاہتا ہے پتہ ہے؟ کہ میرا جو داماد ہو پڑھا لکھا ہو. اچھی بات ہے, داماد پڑھا لکھا ہو, لیکن وہ لڑکے والے بھی چاہتے ہیں میری بہو جو ہو کیا ہو, پڑھی لکھی ہو. اب وہ پڑھانے کے چکر میں اتنی اوپریں نکالتے رہے ہیں, اور آج زنا کا اڈا ہی کالجز بن چکے ہیں. یہ بھی وہیں جائے پڑھنے کے لیے, لڑکا بھی وہیں جائے. اب آنکھ اور پیٹرول ایک جگہ رہ سکتے ہیں, بھڑکے نہ ہو, وہاں بیٹھا کے آپ قرآن پڑھانے لگ جاؤ دونوں کو, پھر بھی بھڑکے کے ہو, کیونکہ یہ لاجک ہی نہیں بنتا ہے کہ ایک آنکھ اور پیٹرول ایک جگہ جمع ہو جائے. اسی طریقے سے ایک غیر محرم لڑکا اور لڑکی ایک جگہ جمع ہو جائے اور گناہ نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. الا ماشاءاللہ, ہوتا ہی نہیں. اب ہم نے کیا سوچا, ایجوکیشن دونوں پڑھائی کرانا ہے, یہ بھی پڑھے گی اور یہ بھی پڑھے گا. اب اس چکر میں کیا ہو رہا پتا, لڑکوں کی عمریں بڑی ہو جائیں. اب وہ پڑھائی کرتے کرتے 24 سال کے ہو گئے, 22 سال, 34 سال, 25 سال, غور سے سننا میری بات. اب ماں باپ خصوصی طور پر 24 سال کا ہو گیا بچہ, اب کیا کیا پتا سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں خود کا گھر ہونا چاہیے. اچھا اس سے پہلے تھوڑا سا آ جاؤ, اس سے پہلے یہ ہے کہ جاب اچھی والی ہونا چاہیے. اب بیچارہ لے دے کے دھکے کھا کھا کے جاب پہ لگ گیا, 26 سال کا ہو گیا. اب 26 سال کا ہونے کے بعد جاب پہ لگا, اب کیا ہوتے ہیں, ابھی تنخواہ اتنی اچھی نہیں تو اور پرموشن ہو جائے گا. اب وہ پرموشن کے چکر میں بیچارے کا 2 سال اور چلا گیا, 28 سال کا ہو گیا. اور 28 سال کا ہونے کے بعد ہاں اچھی خاصی جاب وغیرہ سارے, بس ایک مسئلہ ہے, کیا وہ خود کا گھر بھی ہو جاتا تو اچھی بات نہیں. یہاں سب بیٹھے ہوئے نوجوان جانتے ہیں خود کا گھر نہیں تو کتنی تکلیف میں جی رہے, وہ ان کا دکھائی نہیں ہو رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں خود کا گھر ہو جائے تو اور اچھا تھا. اب وہ بیچارہ خود کے گھر کے چکر میں اللہ رحم کرے پوری جوانی اپنی نکال دیا, 40 سال کا بڈھا ہو گیا. اب 40 شادیاں نہیں دیکھ رہے, اب ماں باپ دیکھ رہے ہیں اس کی شادی کرا رہے ہیں, کیوں, میرا بچہ بڑا ہو گیا. وہ 40 سال کی عمر میں جا کے بڑا ہو رہا ہے, 30 سال کراس ہو جا رہا ہے, 35 سال کراس ہو جا رہا ہے, جب جا کر کیا ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے کیوں سوچا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ نکاح کے معنی میں رکاوٹ ہو, کیوں سوچا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچ سکتا کہ اللہ نے ماں باپ کو دیا ہے تو وہ اپنے بچے کا نکاح کرا دے. ماں باپ نے دیا, وہ بھی اپنی بچی کا نکاح کرا دے. دونوں پڑھتے ہیں, کیا جا رہا ہے بھائی, دونوں پڑھتے ہیں. کیا آپ نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ کھلا رہے ہم ہیں, رزق ہم دے رہے ہیں, اگر نکاح کرا دیں گے تو یہ کہاں سے کھائے گا, اس کو اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا جائے گا, اس کو بھی کون کھلائے گا. یاد رکھو کھلانے کا مالک بولو اللہ ہے. وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, آپ گمان بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے, ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین رزق آپ کو دے گا. لیکن پیسہ ایمان تو بناؤ پہلے. ہمارا یہ بنا ہوا اگر ہمارا بچہ شادی کر لے گا تو کھلائے گا کہاں سے, پلائے گا کہاں سے, رہے گا کہاں سے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ, سورہ نور کی آیت ہے, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. کیا کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو یہ بے نکاح ہو رہے ہیں نا, ان کا پکڑ کے نکاح کراؤ. پھر آگے کیا کہہ رہا ہے قرآن, ان یکونوا فقراء, یہ فقیر ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں, مال و دولت نہیں ہے, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا نا, ایمان تو پہلے لاؤ اس کے بعد کا. اب یا تو قرآن غلط ہو یا آپ غلط ہو, کون غلط ہو سکتا ہے بھائی, انسان غلط ہو سکتا ہے, قرآن غلط نہیں ہو سکتا. لیکن شرط ہے ایمان اس لیول کا, ایمان ہو کہ میں نکاح اس لیے کرا رہا ہوں کہ میرا بچہ گناہوں سے بچے, کو اللہ رب العالمین رزق پہنچاتا ہے. تو آج کے ٹائم پر ایجوکیشن بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اب دیکھو یہ میں لڑکی کی سائڈ بتایا کہ وہ چاہ رہے ہو تو لڑکا بیچارہ بڑھا ہو گیا. اب لڑکی کی طرف بھی آ جاؤ, وہ چاہ رہے میری جو وائف ہے وہ پڑھی لکھی ہو, اور وہ پڑھی لکھی کے چکر میں وہ بھی 22 سال کی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. اب وہ پڑھی لکھی کے چکر میں 22-23 سال پہنچ گئی, اب اس کے گھر کے کام دھام آتے جاتے نہیں, لے ٹھٹے ہوئے, لے جھگڑے خوب چل رہے. شادی کے بعد کھانا بنانے نہیں آتا, یہ کرنے نہیں آتا, وہ کرنے نہیں آتا. اچھا پہلے تو شرط کیوں لگایا کہ پڑھی لکھی ہو, پہلے بول دیتا کہ گرہستی والی ہو, پہلے بول دیتا کھانا اچھا بنانے والی ہو, پہلے بول دیتا جھاڑو مارنے والی ہو, پہلے بول دیتا ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہو, پہلے بول دیتا پڑھی لکھی ہو. اور جب پڑھی لکھی آئے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا دماغ زیادہ پڑھائی کا ہوگا. اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے ہوتا ہے جب وہ اس میں کیا ہوتا ہے. اور بھی بتا رہا ہوں, وہ 22 سال تک پڑھی ہے نا, اب لڑکوں کے لگے کیا مجھے کم عمر کی لڑکی چاہیے, یہ بھی پڑھا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مجھے کم عمر کی لڑکی چاہیے. کیوں, بس ایسی خواہش ہے میری کم عمر کی لڑکی نا. اچھا کم عمر بھی ہو, پڑھی لکھی بھی ہو, گھر گرہستی بھی آتی ہو, یہ سب ایک جگہ جمع ہوگا کیسے, یہ سب ایک جگہ جمع کیسے ہوگا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی, ہم سب کی ماں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی, ان کی وفات کے بعد امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے, وہ بڑیوں سے
رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اپنی عائشہ سے پیچھے رہتی تھی اور چھپ کے کھیل دیکھا کرتی تھی. اللہ کے رسول دکھایا کرتے تھے چھپ کے دیکھا. یہ نکاح کے بعد کے معاملات چل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ ان کی عمر کیا ہے. ہمارے یہاں ہم نے جب سے دین کو چھوڑا ہے اللہ رحم کرے صرف اللہ کے عذاب ہم پر برس رہے، اللہ کا کوڑا ہم پر برس رہا اور ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے. بہت بری چیز ہے کہ انسان یہ سوچے کہ پلا رہا ہے، انسان یہ سوچے کہ پلا رہا ہے. یہ یاد رکھو پلانے والی ذات اللہ کی ہے، پلانے والی ذات اللہ کی. ایجوکیشن میرا معاملہ بالکل بھی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اب دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی. یہ بڑا لڑکیاں بن گئے. لڑکا چاہتا ہے کہ فلاں فلاں ہور پری کوئی آئے گی جس کے پورا آرڈر پہ بنایا ہوا ہوگا، اس چکر میں کم وقت اس کے گھر والے 10 20 لڑکیوں کے گھر جا کے بیٹھ کے کھا کے آئے. چلتا نہیں. میں کہانیاں سنا رہا ہوں، ریئلٹی ہے نا، یہاں بھی چلتا نا. کیا کرتے بتا؟ اچھا وہ تو ناک اپنی کٹ جائے گی اگر ایک ہی بار میں ڈالو گے تو ایک بار کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کم از کم 20 تو ریجیکٹ ہونا چاہیے. اچھا وہ لڑکا بھر اللہ رحم کرے، کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، وہ لڑکا بھرے سے شکل سے مکھن چوری کرا ہو لیکن لڑکی ہو پائی چاہیے اسے. ہم کسی کی بھی توہین نہیں کرنا چاہتے. اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے خوبصورت بنایا ہے. لیکن آپ لڑکیوں میں جب عیب نکال رہے ہو تو بھائی آپ کو بھی بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں. لڑکیوں میں اتنے عیب نکال رہے 10 20 گھر میں جا کر کھا کر آ رہے ہیں. اچھا پسند کون نہیں کر رہے؟ اچھا وہ کھانا کو پسند نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہے اس کی ناک تھوڑی سی چپٹی تھی وہ پسند نہیں ہے. وہ دوسری والی ہے اچھا وہ جب آئی تھی نا تو چھپ کے پانی تھی، بڑے پانی دینا چاہیے تھا، مجھے پسند نہیں ہے. یہ نخرے چل رہے. شادی جسے کرنا ہے وہ تو کونے میں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. ابھی جسے شادی کرنا ہو تو کچھ بول ہی نہیں رہے. اس کے گھر والے جا کر سارے نکال کے آ رہے جیسے ان کو شادی کرنا ہے. اور یہ معاشرے میں چل رہا نہیں چل رہا بتاؤ مجھے. اور اس چکروں میں بیچارہ اگر آپ غریب کے گھر گئے ہوئے ہو وہ کتنی محنت سے ناشتے کا ارینجمنٹ کیا ہوگا، وہ اپنی تھوڑی محنت کی کمائی لا کر آپ کے سامنے رکھا ہوگا. یہ سننے کے لیے کہ آپ بعد میں جا کر بول دو اس کی ناک تھوڑی سی چپٹی ہے، بعد میں جا کر بول دو کہ ہے تو گوری ہائٹ تھوڑی سی کم ہے تو سب کچھ صحیح، ہائٹ سے تھوڑی سی ہے. یہ بولنے کے لیے یاد رکھو جب آپ یہ نخرے دکھاتے ہو نا تو یاد رکھا کرو ایک دن آئے گا آپ کی بھی بیٹی ہوگی. جب آپ کی بیٹی ہوگی نا جب دیکھو گا میں کتنے نخرے تو آئے. یہ چیلنج ہے میرا کہ جب آپ نخرے نکالنے جاتے ہو نا اس وقت سوچا کرو کہ ایک وقت آئے گا میری بھی بیٹی ہوگی. اور اللہ نہ کرے اگر اس میں کوئی عیب نظر آ گیا نا اس وقت ہم کیا کہتے ہیں بتائیں لوگوں کو؟ ارے بہت اچھی ہے گھر گھرستے کے سب کام کر لیں، تھوڑا سا ہی مسئلہ ہے، بس تھوڑا سا ہی مسئلہ، باقی سارے کام آتے. فجر میں سب سے پہلے اٹھتی پورے گھر والوں کو اٹھاتی، نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی، پردے میں رہتی، سب بتائے بس تھوڑا سا ہی مسئلہ ہے. اب میرے ساتھ بندہ بولتے ہیں اپنی شادی کے ٹائم یہ مسئلہ دیکھا تھا تو اپنی شادی کے ٹائم تو کتنی غریبوں کے گھر بیٹھ کے کھا کے آیا تھا تو جا کر. میرا تو ایسا ماننا ہے اگر آپ کو نکاح میں انٹرسٹڈ آپ ہو ہی نا تو جاؤ بند گھروں میں لوگوں کے، کیوں جا رہے ہو؟ جا کر اسے ریجیکٹ کر کے آ رہے ہو. اور جب ایک کو پتا چل گیا کہ فلاں بھائی نے غفار بھائی نے اسے انکار کیا ہے تو دوسرا والا بھی جانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے کہ بھائی اس نے انکار کر دیا ہے اب میں جاؤں گا اس کا ریجیکٹ والا میں لوں گا. یہ بھی خیال ہے نوجوانوں کے اندر. اور وہ چکر میں نہیں جا رہا ہوں، اب میرے چکر میں 10 اور نہیں جا رہے. اب وہ بیچاری گھر میں بیٹھی اور اس کی عمر بڑھ رہی ہے. میرے بھائی دین اسلام پر جب آپ چلو گے تبھی جا کر نجات ہو سکتی ہے. یہ معاملات آپ نا اپنے اوپر آتی ہے نا جب انسان کو پتا چلتا ہے. اپنی بیٹی کے معاملات میں ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے لیکن اپنی بہو کی تلاش میں ہم سوچتے ہیں سب سے خوبصورت اور اچھا خوبصورت بھی کیا پتہ ہے؟ چلو بات کے لیے بتاؤں. ہماری نظر میں خوبصورتی وہ ہے جو میڈیا نے بتایا. میڈیا نے بتایا کیا ہو دیکھتے سب لوگ. میڈیا نے بتایا ایسی ہونا چاہیے فلاں ڈریس فلاں ڈریس فلاں ڈریس ایسی ہونا چاہیے اور مجھے ایسی والی چاہیے. اچھا یہ خوبصورتی کا معیار ہے جو ہمیں میڈیا نے بتایا. اور پھر کیا ہوتا ہے ہم وہ خوبصورتی کی بیس پر لے آتے ہیں. اب وہ گھر میں بیچاری اچھے خاصی رہ رہی ہے وہ تو پورے کپڑے میں رہے گی نا، پھر وہ ہماری کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ تو میں ایسا سوچتا نہیں ایسی ہے، پھر جلدی ہوتی نہیں ہے، پھر آگے جا کے طلاقیں ہوتی ہے. اور جب کہ خوبصورتی کا معیار جو ہے نا یہ ہم نے جو بنایا ہوا یہ کچھ بھی نہیں ہے. خوبصورتی ہر علاقے میں چینج ہوتی رہتی ہے. جب کہ آپ حرم میں دیکھو گے نا اٹھا کر میڈیا کے چکروں میں مت پڑو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں پتا کتنے فلٹرس لگے ہوئے، آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں جو اگر آپ نظر آ رہی ہے نا وہ بڑی وہ پتا نہیں کتنی بڑی گدھوڑی ہو، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے. تو میڈیا کے چکر میں مت پڑو. آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک مخنث ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آیا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیٹھا؟ مخنث مطلب سمجھتے ہو؟ مخنث آیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھا کرتے
تو آپ کا جو بھائی تھا محمد سلمان رضی اللہ عنہ کا، اس سے مخنث کرتا ہے کہ اگر آپ طائف کو فتح کر لیتے ہیں، یعنی آپ جو طائف جا رہے ہو اور وہاں آپ جیت جاتے ہو جب، تو اس کے بعد میں آپ کو ایک لڑکی سے ملاؤں گا. غور سے کہتے ہیں آپ جب طائف جا رہے ہو وہاں جیت جاؤ گے تو اس کے بعد میں آپ کو ایک لڑکی سے ملاؤں گا. اور لڑکی کی خاصیت کیا پتہ ہے؟ وہ لڑکی کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ آتی ہے تو 4 سے آتی ہے، جب وہ جاتی ہے تو 8 سے جاتی ہے. اب وہ 4 سے آتی ہے 8 سے جاتی ہے، کیا مطلب؟ وہ ہیلدی ہونے کی وجہ سے پتہ ہے ایسے لیئر بنتے ہیں باڈی میں، تو 4 لیئر آگے سے بنتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور جب وہ پیچھے جاتی ہے واپس تو 8 لیئر پیچھے سے نظر آتے ہیں. تو عرب میں خوبصورتی کا معیار موٹا پن تھا پہلے، دیکھ لو، تو خوبصورتی کا معیار چینج ہوتا رہتا ہے بھائی، یہ میڈیا کے چکر میں مت پڑو. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ مخنث آ کر دوسروں کی عورتوں کے بارے میں گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب وقت بات مت دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان لوگوں کو آنے مت دینا. اس سے ایک اور چیز پتا چلی کہ اگر کوئی ایسا شخص بھی جس کے اندر خواہشات نہیں ہے، نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اپنی عورتوں سے ملنے سے بچایا کرو. ہم سوچتے ہیں رہنے تو کیا ہے، ایسے لوگوں کی بچا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی عورتوں کی کچھ چیزیں جا کر دوسروں کو بتائیں، جا کر بیان کریں. اور ایسی عورتوں سے بھی بچایا کرو. بہت سی عورتیں بھی ایسی جو جا کے گھر کی ادھر لگاتی ہے، اس کی بیوی اس کی شادی ہو گئی، اتنی اچھی لڑکی سے شادی کی، وہ جیسا تھا ویسا نہیں کیا، وہ پتھر میں پڑا ہوا ہے. یہ عورتیں کم وقت، مجھے بہت غصہ آتا ہے کبھی کبھی، اپنے ٹائم پہ سارا بھول جاتی ہے کہ میرا بھی ایک وقت تھا، میرے پر بھی لوگوں کے لیے اٹھائے ہوں گے، میں اب نہیں اٹھاؤں گی. یہ سوچنے کی بجائے آگے چل کے دوسرے کی بہن بیٹیوں کے اوپر انگلیاں اٹھا کے اور گھر خراب ہو گئے معاملہ. میرے بھائی یاد رکھو، نہ تو ایجوکیشن رکاوٹ بننا چاہیے، نہ تو خوبصورتی رکاوٹ بننا چاہیے. خوبصورتی کے تعلق سے حدیث سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو علماء کا جو لکھا پڑے، انسان کسی بھی عورت سے نکاح کرتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر. کتنی وجوہات؟ 4. ایمانیہ، سب سے پہلے مال و دولت، کوئی غلط بات نہیں انسان دیکھ رہا ہے. ولی حسبیہ، حسب و نسب دیکھ رہا ہے. ولی جمالیہ، اس کی خوبصورتی دیکھ رہا ہے. ولی دینیہ، اور اس کا دینداری دیکھ رہا ہے. یہ 4 چیزیں جس کی وجہ سے عمومی لوگ نکاح کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، لیکن اگر آپ دین کو ماننے والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہو تو دین کو ترجیح دینا. قریبت یدا، اگر آپ دین کو ترجیح نہیں دو گے، آپ کے ہاتھ تھام مالو دو. یہ عرب کا محاورہ تھا کہ آپ کے ہاتھوں پر مٹی لگ جائے، یعنی آپ کا بیڑا غرق ہو جائے اگر آپ یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو لیکن آپ دینداری کو ترجیح نہیں دے رہے ہو. وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوبصورتی کو ترجیح دے رہے ہیں، وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم حسب و نسب کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن آگے چل کر بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر دیندار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں میرے بچہ دیندار ہو، میری بچی دیندار ہو، وہ حجاب کرے، میرا بچہ نمازیں پڑھے، سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ ہوگا اسی وقت جب آپ کی بیوی دیندار ہے. جب آپ کی بیوی دیندار ہے کہ ہم کہتے ہیں پہلا ٹیچر جو پہلا مدرسہ کون ہوتا ہے بچے کا؟ ماں باپ. اگر ماں ہی دیندار نہ ہو، اگر ماں ہی الٹی سیدھی حرکتوں میں سیریل دیکھنے والی پاکستانی آج کل کرتے ہیں، جن رات بیٹھ کے پاکستانی سیریل دیکھنے والی ہو تو امیدیں چھوڑ دو کہ بچہ صلاحالدین ایوبی پیدا ہوا، امیدیں چھوڑ دو کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے بچے پیدا ہوں گے. پھر یہی سوچو کہ وہ ہجروں جیسے بچے آئیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے خوبصورتی کو ترجیح دی ہے نا. ہمیں ترجیح دینا چاہیے دینداری کو. دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بہت اچھی بات ہے، دینداری کے ساتھ ساتھ مال دولت ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے کیا ہے؟ دینداری. اگر دینداری ہوگی تو یاد رکھو آپ ٹینشن میں نہیں رہو گے، اگر دینداری نہیں ہوگی تو آپ صرف اور صرف ٹینشن میں رہو گے. تو اللہ کے واسطے اس چیز کا خیال رکھو، خوبصورتی کو رکاوٹ مت بناؤ. کبھی بھی یاد رکھو دینداری کو ترجیح دو. اگر آپ کو کسی کے گھر میں جانا ہے اور وہاں جا کر کھانا پینا ہے تو یاد رکھو کوئی ایپ نکال کے کینسل کر کے مت رکھو. یا تو آپ بیٹھو مت، ناشتے مت کرو. وہ بیچارہ ہزاروں کے ناشتے کراتا ہے، میرے پاس ایسی بھی خبر ہے بیچارہ غریب 10,000 کا ناشتہ رکھا ہے اور بیٹھے سب کچھ ہے ہو گیا، چلے گئے، دل بھی کر دیے، وہاں پہ منع بھی نہیں کیے، بعد میں فون کر کے بولتے ہیں نہیں ہے. اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی بتاؤ. اچھا اس بچی کے اوپر کیا بیتی ہوگی جس کو آپ نے ریجیکٹ کیا؟ کیا وہ منڈی میں بکنے والا بکرا ہے؟ نعوذ باللہ. وہ منڈی میں بکنے والی گائیں بھینسیں بیل یہ ہو. ہم نے آج یہ معیار بنا کے رکھا ہے. عورتوں کا بھی یہ معیار بنا ہوا ہے، مردوں کا بھی یہ معیار بنا ہوا ہے. مردوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے یا نہیں. میرا خیال گھٹنے پہ چلتا تھا وہ 18 سال سے پورا 20 سال تک، پیروں پہ کھڑا ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ سوچتے. پیروں پہ کھڑا تو کب ہوا؟ 2 سال میں ہو گیا ہوگا، 3 سال میں ہو گیا ہوگا جب سے پیروں پہ چل رہے ہو. تو یہ تم لاجک بھی جو بنائے ہوئے نا، اس کی وجہ سے آج گناہوں کی طرف نوجوان زیادہ جا رہے ہیں. اور اس کا نقصان میں سنو بتا رہا ہوں آپ کو. آج ہماری لیڈیز گھر میں 18 سال کی ہے، ہم سوچتے بڑی متقی پرہیزگار ہے، برقعے میں رہ رہی ہے، سب
कुछ कर रही है, आपको नहीं पता, आपको चैटिंग कर रही है बैठ के। दीनदार घरानों की बात कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसे केस बहुत सारे आए हैं जो दीनदार घराने हैं, नमाजी है, कभी नमाज नहीं छोड़ते, उसकी घर से बेटी भागी। कैसे भागी बेटी? जब भाई बहुत दीनदार थे आप, वो इसीलिए भागी कि आपने जब अल्लाह उसके रसूल से की। वो जब जवान हो गई तो आपने शादी का क्यों नहीं सोचा? आपने कभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची है, आपको पता बच्ची है वो। आप जब उस उम्र में थे आप अपने आप को बच्चा मानते थे। मसला ये है ना कि हम जब हमारे ऊपर वो उम्र आती है ना तो हम सोचते हैं कि मेरे माँ बाप मेरी बात नहीं समझ रहे, शादी करा देना चाहिए जल्दी। और जब खुद बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो बच्चों की फीलिंग समझते नहीं। उसी तरीके से सास का भी मामला है, जब वो बहू होती है ना तो कहती है मेरी सास कितनी नाजुक कर रही है, ऐसा लगता है पूरी कायनात की सबसे बड़ी साड़ी इसी की सास है और कोई है ही नहीं दूसरा, पढ़ने में कोई साड़ी नहीं, यही जरूरत कर रही है। लेकिन जब वो खुद जो बहू है ना वो सास बनती है ना, वो किन दिन के बदले लेती है और बताती है कि तुझे पता है हमारी सास क्या क्या करती थी, हमारी सास ये करवाया करती थी, तो कुछ भी नहीं करती है, महारानी की जिंदगी जी रही है, वो तो मेरे बेटे में जादू कर दिए तूने। ये सारे मामला आज मुआशरे में चल रहे थे भाई। जब अपने ऊपर आती है ना, जब इंसान को पता चलता है तो अल्लाह के वास्ते निकाह में ताखीर मत करो। निकाह में ताखीर करोगे तो आपकी औलादें कभी नहीं हो सकती। याद रखो, उसका और मिसालें दूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद ना एक अहम चीज़ है नेक औलाद, जो आपके हक में दुआएं करती है, वो फायदा पहुंचता है। 3 चीजें उसमें से क्या है? नेक औलाद। अब नेक औलाद क्या सानी हो सकती है? नेक औलाद क्या गुनाहों में छोटे मोटे तो इंसान समझ में आता है, कबीरा गुनाहों में मुलव्विस हो सकती है, वो नेक हो? ऐसे नहीं हो सकता। तो अगर आपकी औलाद सानी है, अगर आपकी औलाद कबीरा गुनाहों में मुलव्विस है तो वो नेक नहीं है। और याद रखो, इस हाल में अगर आपकी मौत हो गई ना तो वो आपके लिए किसी तरीके का कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हदीस के अल्फाज सॉलिड कहते हैं नेक हो। तो कोशिश क्या करो अपनी औलाद को नेक छोड़ो। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है तो ये दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं निकाह करूंगा, मुझे इस्तिताअत दे दे, जल्दी मारो दौलत दे दे। और इस्तिताअत किसे कहते हैं? जो खुद खाओ वो अपनी वाइफ को खिला सको। इस्तिताअत किसे कहते हैं? जो खुद खाओ वो अपनी वाइफ को खिला सको। जो खुद पहनो वैसा कपड़ा अपनी वाइफ को पहना सको। जिस घर में आप रह रहे हो उसी घर में अपनी वाइफ को भी रखोगे। इसमें कोई खुद का घर नहीं है, इसमें कोई नहीं है कि भाई इसके पास कोई मर्सिडीज हो, उसके पास BMW, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के वास्ते इन रसूमात को खत्म करो। रसूमात को खत्म नहीं करेंगे अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? कभी कभी मैं सोचता हूँ वल्लाही, और अभी इसमें भी आगे आ रहा हूँ। एक सबसे बड़ा मसला जो है ना वो है जहेज का मसला। बहुत बड़ा मसला है जहेज का। हर इंसान दूसरों को तकलीफ कर रहा है कि जहेज बुरी चीज़ है, जहेज नहीं लेना चाहिए, जहेज नहीं देना चाहिए, जहेज से बचो, अल्लाह की लानत पड़ेगी, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? सब कुछ कर रहे हैं और अमीर बने हुए तबलीगी जमातों में अमीर बने हुए, उनकी सबकी चल रही है, सबको वो समाज समझाते हैं सबको। बाद में खबर आती है उसकी शादी में उसके बेटे की, तो उसने तो एक फॉर्च्यूनर लिया। फिर खबर आती है उसकी बेटे की शादी में 2 BHK का एक घर लिया। अच्छा, ये कैसे दूसरों को तकलीफ करने के लिए? मैं ऊपर पर खड़े होकर सारी चीज़ें आपको बताऊँ और खुद अमल ना करूँ? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ें आपको बताई और खुद अमल नहीं किए? अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ लोगों को बताते और खुद अमल नहीं करते, इस्लाम फैलता है अंदर? लोग मानते ना आप खुद अमल नहीं करते तो हमने क्यों बता रहे हो? लिमन तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। आप ऐसी बात कहते क्यों जिसमें खुद अमल नहीं करते? तो हमारे यहाँ तबलीगें तो खूब हो रही है कि जहेज का जाते जहेज नहीं लेना चाहिए। अपने ऊपर जब पानी आती है ना सारी चीजें एक तरफ, हमारे चाइना में सबसे आगे। अपने बच्चे का रेट लगाऊंगा मैं, रेट डॉक्टर ही कराया और इतने सालों से पैसा खर्चा किया हो, तो जब इतने सालों से खर्चा किया हो तो अब क्या है? वापस आने का टाइम आ गया है, प्रॉफिट का टाइम आ गया है। इन्वेस्ट तो हो चुका है, अब प्रॉफिट का टाइम। प्रॉफिट पर वो बेचारा देगा लड़की वाला। और मेडिकल हो जाता है कि भाई क्या दे रहे हो? वो कहेंगे इतना दे रहे नहीं, अपना डॉक्टर है, MBBS पढ़ाओ है, जाओ मेरे बड़े को बहुत इच्छा है कि अपनी बेटी का देख लो। अब उस चक्कर में बेचारा वो चोरी करता है, टाके लाता है, मस्जिदों में आके मांगता है, कहाँ खड़ा रहता है, क्या क्या नहीं करता है वो बाप कि किसी तरीके से मेरी बेटी की शादी हो जाए। अब मुझे बताओ यार, अल्लाह रहम करे, अगर सहाबा का ज़माना होता तो भी कोड़े पड़ते, बहुत मारते सहाबा। सही बता रहा हूँ, सहाबा का ज़माना होता यार, वो बेटी के ऊपर क्या गुजर है गरीबा, वो परेशान है। नहीं, मेरे पास ऐसे भी केस आए कि 40-40 साल की लड़कियां हो गई, उनका निकाह नहीं हुआ, घर में बैठी हुई है। क्या रीजन है? खूबसूरत भी है, सब कुछ है, लेकिन खूबसूरती की एक उम्र होती है, वो 18 से 25 साल तक खूबसूरत रही, उसके बाद तो ढलने लगेगी ना। अब हम जो है सिर्फ शादी इस वजह से नहीं की उससे कि वो गरीब है, अब उसकी शादी हो नहीं, वो घर पे बैठी हुई है। उस चक्कर में अल्लाह बचाए यार, कई केस ऐसे भी आए जो तवायफ खाने में जाके बैठ गई है गरीब लड़कियां।
اپنے جسم بیچنے پر آ گئی ہے. جو چاہیے کیسے بھی ہوگا بھائی, نیڈ تو ہے نا, لیکن انسان بھوکا ہے, اس کو کھانا آپ نہیں دو گے تو حرام کھوئی سے کھائے گا. آپ ایک دن نہیں دو گے, ہو سکتا ہے رہ جائے, 2 دن نہیں دو گے, ہو سکتا ہے بچ جائے, تیسرے دن وہ چوری کرے گا, ہو سکتا ہے تمہیں قتل کر دے اور کھا لے. اسی طریقے سے نکاح کی ایک نیڈ ہے, ایک بھوک ہے, اگر اسے پوری نہیں کرو گے تو کہیں اور جگہ سے پوری ہوگی. ہو سکتا ہے آپ سب میں متقی پرہیزگار ہے, کوئی متقی پرہیزگار نہیں, ویسے زمانہ آج نہیں ہے, کیونکہ متقی پرہیزگار لوگ صحابہ تھے, اور جب انہوں نے نکاح میں تاخیر نہیں کی ہے تو ہم کون سے پڑھتا ہے, ہم کیوں نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں. وہ کہیں بیچاری غریب بچیاں جا کر اپنے جسم کو بیچ رہی ہے صرف کہ میرا گھر چل جائے, میں غریبی سے بچ جاؤں. ان کو تو برا ملے گا, ہم اس بالکل اپریشیٹ نہیں کر رہے, انہیں برا ملے گا, لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی گناہ ملے گا جو نکاح میں رکاوٹیں بنے گی, جو چاہتے ہیں میرا بچہ بکے گا نا تو مہنگا بکے گا. میرا بچہ 2 لاکھ کا ہو چکا ہے, اب وہ بچہ میرا 2 لاکھ ہو چکے ہیں اس کے, اب بکے گا تو مہنگا بکنا چاہیے. اللہ رحم کرے, اللہ کے واسطے میرے بھائی کا سبحان ہے. آپ کچھ بھی کہہ رہے ہو, میں قرآن حدیث پہ چلنے والا ہوں, یہ کرنے والا ہوں, وہ کرنے والا ہوں, ان رسومات کو ختم نہیں کرو گے, اللہ کی قسم اللہ کو نہیں دکھا سکتے, اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. آج جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں ہم کہتے غلط ہے, آج لڑکے جو بھاگ کے شادیاں کر رہے ہیں ہم کہتے بالکل غلط ہے. ہم کہتے بغیر باپ کی اجازت کے شادی نہیں ہو سکتی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا نکاح الا بولی, بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے فنکاحها باطل, فنکاحها باطل, فنکاحها باطل, وہ نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. وہ بھاگ کے جو شادیاں کر کے وہ زنا میں گزارے اپنی زندگی, اولاد ہوگی تو حرام کی اولاد ہوگی. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, لیکن میرے بھائی یاد رکھو, بھاگنے پہ بھی مجبور معاشرہ کرنا ہے, کیونکہ وہ کھل کے بول نہیں سکتی باپ کو کہ مجھے فلاں پسند ہے. میں بالکل نہیں کہتا ہوں کہ آپ زیادہ نہیں پسند کرنے لگ جاؤ, لیکن اسلام تو کہتا ہے ان کے ساتھ سچویشن آ جائے تو نکاح کراؤ. آپ جا کر دیکھو, اس میں بھی پہلے آپ کو جا کے دیکھنا ہے کہ جس کو پسند کر رہی ہو صحیح سارے کہتا نہیں. ہمارے یہاں آج کل بہت جلسی برسی پسند آ رہے لڑکیوں کو, کیونکہ ان کے پاس کام دھندا ہوتا نہیں, وہ دن رات اس کی کھڑکی میں جا کے کھڑے, تو وہ اٹینشن مل رہا ہے نا, تو لگتے ہیں بہت میرے بارے میں سوچتا ہے, اس وجہ سے پھر وہ ان کے چکروں میں آ جاتی ہے, کام دھندا ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. اب لڑکیاں جلدی ان کے چکروں میں آ رہی ہے اور بھاگ جا رہی ہے, تو باپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے دیکھے جا کر, اگر کوئی ویلڈ ریزن ہے, مثال کے طور پر شرابی ہے, مثال کے طور پر جواری ہے, مثال کے طور پر سود لیتا دیتا ہے, کیا کہہ رہے ہو سود تو صحیح لیتے دیتے, آپ لوگ بھی بچو سود سے, اگر کوئی لیتا دیتا ہے تو سود بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ اگر حرام دائق لقمہ بھی آپ کے اندر آ گیا نمازیں قبول نہیں ہوگی, حرام دائق لقمہ بھی آپ کے اندر آ گیا صدقات قبول نہیں ہوں گے, حج کر کے آ جاؤ 10 حج کر لو, حج قبول نہیں ہوں گے, عمرے کر کے آ جاؤ, عمرے قبول نہیں ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا میرے بھائی. تو یاد رکھو حرام خوری سے بچو. بھائی بات کہاں چل رہی تھی کہ آپ جا کر آپ کی بیٹی بتاتی ہے, اگر آپ کی بیٹی آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی فلاں شخص فلاں لڑکا مجھے پسند ہے, آپ کی ایک ذمہ داری ہے وہ غیرت کرنا ہے. پہلے تو پرورش ایسا کرو کہ وہ جیسے اس کی عمر ہو تو شادی کرا دو. آپ نہیں کراؤ گے تو وہ ظاہر سی باتیں پسند کریں گے, اگر وہ پسند کریں گے آپ کی ذمہ داری آپ جا کر دیکھو گے. اگر ویلڈ ریزن شرابی, کبابی, جواری, حرام کھانے والے ساری چیزوں والے آپ کہو گے بیٹی میں شادی نہیں کراؤں گا, کیوں؟ کیونکہ یہ ویلڈ ریزن ہے, وہ دیندار نہیں. یہ ریزن آپ بیان کرو گے تو اللہ کے پاس آپ بڑی اسی پاؤ گے, اللہ کے پاس آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے نام پہ کا ریزن بیان کر رہے ہو, آپ کیا کہہ رہے ہو کہ وہ فلاں برادری کا, اب برادری کا نام لے لو تو بھی مسئلہ ہو جائے گا, وہ کہیں گے ہم نے بدنام کر دیا, تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے فلاں برادری کا ہے, ہماری برادری میں شادی نہیں ہو سکتی, کر لی تو قتل کروا دیں گے, کر لی تو گولیاں چل جائے گی, کر لی تو لاٹھی ڈنڈے چل جائیں گے, اور اس کے گھر میں جینا آرام کر دیں گے. یہ ہے دیندار لوگ. وہاں سے آئے تھے قرآن کی کہ اللہ نے تمہیں قبائل میں صرف کیوں بانٹا ہے, تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اس لیے نہیں کہ فلاں کو فلاں پہ فضیلت ہے, فلاں کو فلاں پہ فضیلت ہے, فلاں کو فلاں پہ فضیلت ہے, میں تو نبی کے خاندان کا ہوں, میں تو انصار. بھائی تمہارے کرتوت تو دیکھ لو, نبی کے خاندان کے ہو. میں انصار ہوں, کون وہ والے انصار, کون سے والے انصار, وہ جو ہجرت کر کے گئے تھے نا مدینہ, وہ والا انصار ہوں میں. ان للہ, وہ کیسے تھے انصار, اور اگر وہ والا انصار اپنی حرکتیں نہیں دیکھ رہے, داڑھی نہیں رکھے ہوئے, نمازی نہیں ہے, بچے نماز نہیں پڑھ رہے, جھوٹ بول رہے, سارے گناہوں پر لوگ اپنے آپ کو جوڑ کر کے اپنے ساتھ کہ ہم کیا ہے فلاں فلاں سے رہنے والے, ہمارا نسب وہاں جا کے ملتا ہے. آپ کا نسب بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا, فائدہ بھی اس وقت دے گا جب آپ کے اعمال سے ہو. تو بھائی برادری کا مسئلہ جو ہے نا, برادری کا مسئلہ کو ختم کرو. وہی برادری سے اللہ نے اس لیے رکھی تاکہ اللہ کے قریب بھی ہو جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تقوی والا قریب ہے. برادری اس لیے رکھی اللہ نے پہچان ہو سکے کہ بھائی یہ بھی حسن بھائی ہے, یہ بھی حسن بھائی ہے, یہ بھی حسن بھائی ہے, تینوں حسن ہے. یہ حسن قریشی ہے, یہ حسن انصاری ہے, یہ حسن فلانا ہے. یہ پہچان کے لیے, یہ
رہا ہے بیٹی بھاگ کے شادی کر لی اور ان چکروں میں نان مسلموں سے شادی کر لی ہے. قرآن کا واضح فتویٰ ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ کہ کسی بھی ایمان والے کی شادی کسی نان مسلم سے ہو ہی نہیں سکتی ہے. کسی بھی لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو. وہ ساری زندگی زنا کرے گی اور باپ بھی جا کے اپریشیٹ کر کے شادیاں کرا رہے. کیا ہوگا شادی کر لیے بھائی اللہ کے واسطے بچو, یہ آپ کی نسلیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر حاکم سے اس کی ماتحتی کے بارے میں سوال ہوگا. آپ گھر میں باپ ہو نا باپ تو آپ سے سوال ہوگا بیٹے کی پرورش کیسے کیے. آپ گھر میں باپ ہو آپ سے سوال ہوگا بیٹے کی پرورش کیسے کیے. اس لیے کہ کالج بھیج دو گھر میں مزے مار لو میری بیٹی بڑی متقی پرہیزگار ہے. آپ اس کا خیال رکھو گے, اس کے پیچھے جا جا کر اسے چھوڑ کر آؤ گے, اسے واپس لے کر آؤ گے اور کہو گے میں تیرے پر شک نہیں کرتا ہوں, میں بس تجھے فکروں سے بچا. کیا کہو گے میں تجھ پر شک نہیں کرتا ہوں, میں تجھے فکروں سے بچا رہا ہوں. موبائل بھی کبھی کبھار چیک کیا کرو. آپ یہ بول کر ایسے نہیں کہ چھپ کے چیک کرو بیٹی چلیے چھپ کے چیک کرو, یہ بھی جائز نہیں. باپ بھی اس وقت چیک کر سکتا ہے جب باپ بتا دے کہ میں موبائل دے رہا ہوں اور میں کبھی بھی چیک کر سکتا ہوں. باپ پہلے بتا دے, ورنہ اسلام میں پرائیویسی کا بہت خیال ہے. آپ چھپ چھپ کے کسی کے موبائل دے کے چیک نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی غلام کیا ہو. وہ آپ کو کیوں بتانا چاہے گا, وہ اللہ اور اس کا معاملہ آپ چوری کر کے چھپ کے دیکھ رہے ہو, یہ گنہگار ہو گیا. تو آپ بیٹی کو بتا دیا کرو موبائل دے رہا ہوں میں کبھی بھی چیک کر سکتا ہوں. بیٹے کو بتا دیا کرو موبائل دے رہا ہوں کبھی بھی چیک کر سکتا ہوں. اللہ کے واسطے بیان تو بہت کم کر بہت سی باتیں اللہ نے چاہا تو کبھی اور بیان کروں گا. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو صحیح احادیث سے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں شکایت کا واضح نصیب فرما. ہم میں سے جو بھی اولاد ہیں انہیں کو صالح اولاد عطا فرما. مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم تمام ہی لوگوں کو متحد ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام ہی لوگوں کو فرقہ واریت سے بچا. ہم تمام ہی لوگوں کو فرقہ واریت سے بچا. ہم تمام ہی لوگوں کو فرقہ واریت سے بچا. ہم تمام ہی لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت کو تو پیدا کر دے. اللهم انصر الاسلام والمسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ.